सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में और मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की क़ियादत में हल्क़े मलकपेट में तालीमी व रोज़गार के मैदान में एक अहम पेशरफ्त देखने में आई है। मजलिस MLA कैंप ऑफिस पंजशाह में सालार कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेंटर की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों में असनाद तक़सीम की गई। इस मौके पर बताया गया कि दूसरे तरबियती प्रोग्राम में AI प्रॉम्प्ट, डिजिटल मार्केटिंग, HR, रिक्रूटमेंट, अकाउंट्स और टैली जैसे जदीद और रोज़गार से जुड़े कोर्सेज कराए गए। 600 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। 200 उम्मीदवारों ने दाखिला लिया। 120 से 150 तलबा बाकायदगी से क्लासेस में शरीक रहे। 35 से ज़ायद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजिमत हासिल हो चुकी है, जबकि मज़ीद तक़र्रुरियों का अमल जारी है। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम करके उन्हें खुद कफील बनाना ही असल मकसद है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में सफाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में मुतल्लिका अहदेदारों के साथ एक आला सतह जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में शहर की सफाई से मुतल्लिक अब तक उठाए गए इक़दाम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चीफ सेक्रेटरी को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सफाई निज़ाम, कचरा जमा करने के तरीक़ेकार, अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि तमाम तफसीलात को बाकायदगी से डैशबोर्ड में अपडेट किया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर RV कन्ना ने बताया कि GHMC हुदूद में 4500 स्वच्छ ऑटो घर घर जाकर कचरा जमा कर रहे, जबकि 2650 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत मजमूई तौर पर 18557 सफाई कारकुन खिदमत अंजाम दे रहे। शहर में रोजाना तकरीबन 7800 टन कचरा जमा किया जा रहा। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो गया। म्यूनसिपल चेयरमैन के ओहदे पर कांग्रेस की जीत के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकर और रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन शरीक। इस मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, नायब चेयरमैन के सुरेशा और मुंतखब काउंसलर्स की गुलपोशी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MP सुरेश कुमार शेटकर ने कहा कि सबके ताउन से जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस का परचम लहराया गया। उन्होंने इस कामयाबी को अवाम के एतमाद का नतीजा करार दिया। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी गुफ्तगू में इस कामयाबी को अपनी पहली क्रिकेट मैच में सेंचुरी बनाने से तशबीह देते हुए कहा कि जिस तरह एक खिलाड़ी के लिए पहली सेंचुरी यादगार होती है, इसी तरह जहीराबाद की आवाम ने उन्हें सेंचुरी का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तरक्की की राह पर गामज़न है। डेवलपमेंट नहीं होगा और तो मैं आपके यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा तो आपकी म्यूनसिपैलिटी बिल्कुल आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग एक दिल लगाव से काम करिए, क्योंकि लगन से काम करेंगे तो आप लोग 100% आप लोग ही आप जो यंग जितने भी, जैसा फहीम भाई ने कहा था 95% यंगस्टर्स बने तो आप लोग ही आगे कंट्री को ले जाएंगे। मैं तो हम लोग को
آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بٹ لیکن آپ لوگ ہی لے کے جائیں گے، کیونکہ میں ہر بار جہیں پہ بھی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مل جل کے کام کریں گے تو ہم کو اپنا اچھا رزلٹ ملے گا. اور آج دیکھیے ہم لوگ مل جل کے کام کرے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا. اور جتنے بھی میں ظہیر آباد کے اور جتنے بھی ظہیر آباد کی کانسٹیٹوئنسی ہے پوری جہاں پہ میں انچارج ہوں، میں جتنے بھی لوگ پورے ووٹ جو کیے لوگ ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ کانگریس پارٹی میں. بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک قتل کا واقعہ پیش آیا. اطلاع کے مطابق ایک خاتون نے اپنے شوہر کو مبینہ طور پر دوپٹے سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا. متوفی کی شناخت 35 سالہ محمد اسحاق کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے آٹو ڈرائیور تھے. خاندانی ذرائع کے مطابق میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جن کی وجہ مبینہ طور پر متوفی کی شراب نوشی بتائی جا رہی. الزام ہے کہ اسی پس منظر میں اہلیہ نور جہاں بیگم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہے اور مختلف زاویوں سے جانچ کی جا رہی ہے. تو وہ قرض داران تنگ کر رہے تھے تو انہوں پورا غصہ مرد کے اوپر نکالتے تھے، ان کو ارے تورے گالیاں دیتے تھے، انہوں پی کے آ کے جور سے لڑتے تھے. ایک سے والی ایک گالی دیتے تھے انہوں، یہاں تک گالیاں دیتے تھے، سوپ دیتے تھے. چیزاں پورا لگجا کو رکھ لیے تو اس لیے اب کیا کریں، گھر میں گئے انہوں 3 بجے کب پھانسی دے دی ایک ہی مرد کو. صبح رات میں لڑائی ہوئی، کہتے صبح میں ہمارے بھائی گوشت لا کے دیے، پی کے آگے سو گئے تو ان کو 3 بجے کب پھانسی دے دیے کی 3 ساڑھے 3 کو کب دیے نہیں معلوم. پھر آ کے ہمارے گھر میں برتن دھوئے، پکائے، کرے، ہمارے ساتھ اچھی بات کرے، سب اچھا رہے. کہ شام میں کسی کا فون آیا ان کو، کیا نکلو بول کے آیا، کیا بول کے آیا نہیں معلوم. ہمارے کو فون آتے بھاگ گئے نو، اب بھی آ رہی ہوں بول کے نکلے. تو بعد میں انہوں پی ایس میں جا کے بیٹھے، ایسا معلوم ہو گیا ان کا انتقال ہوگا. پولیس والے آ کے انکوائری کرے تو گھر کو آ کے انکوائری کرے تو معلوم ہوا ہمارے کو. رمضان المبارک کے پیش نظر امن و امان کے قیام اور تہوار کو پرامن انداز میں منانے کے مقصد سے عادل آباد 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر کے ناگراجو کی قیادت میں مسلم عمائدین کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کے دوران انسپیکٹر نے کہا کہ رمضان کے موقع پر مساجد، نماز گاہوں اور عوامی مقامات پر امن و سکون برقرار رکھا جائے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دی جائے اور افواہوں پر کان نہ دھرا جائے. باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ رمضان المبارک منایا جائے. رمضان 2026 سے پہلے تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے مسلم امپلائیز کے لیے 4 PM ارلی لیو کا آرڈر جاری کر دیا. اس فیصلے کے تحت سرکاری ملازمین، ٹیچرز، کانٹریکٹ اسٹاف، آؤٹ سورسنگ امپلائیز، بورڈز اور کارپوریشنز کے اسٹاف اور پبلک سیکٹر امپلائیز کو رمضان کے دوران روزانہ 4 بجے دفتر چھوڑنے کی اجازت دی گئی. تلنگانہ رمضان ٹائمنگز 2026 آرڈر کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے امپلائیز آسانی سے اپنی نماز، افطار اور دینی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. یہ روایت ہر سال رمضان کے موقع پر جاری کی جاتی ہے تاکہ مسلم ورک فورس کو سہولت مل سکے. حکام پوری ریاست میں لاگو ہوگا اور جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے. آفیشیلز نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ضروری سرکاری خدمات درکار ہو تو امپلائیز کو 4 PM کے بعد بھی روکنا پڑ سکتا ہے. تلنگانہ رمضان آفس ٹائمنگز 2026 کا یہ فیصلہ ہزاروں ملازمین کے لیے سہولت کا سبب بنے گا، جبکہ پبلک سروسز کا نظام بھی جاری رہے گا. GHMC کمشنر RV کنن نے گریٹر حیدرآباد شہر کے چار مینار زون کا دورہ کیا. کمشنر نے ایڈیشنل کمشنر اور سینیٹیشن روی کرن اور چار مینار زونل کمشنر سنواس ریڈی کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا. کمشنر RV کنن نے مکہ مسجد، مدینہ اور چار مینار کے علاقوں میں صفائی کی سرگرمیوں کا فیلڈ سطح پر جائزہ لیا. آئندہ ماہ رمضان کے پیش نظر حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سڑکیں اور جنکشن صاف رہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور رکن اسمبلی چندرائن گٹا و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی زیر نگرانی میں مرزا رحمت بیگ قادری رکن خنساس کونسل AIMIM کے ہاتھوں تلنگانہ مینارٹیز فائنانس کارپوریشن کے تحت مستحق افراد میں بائکس اور سلائی مشینیں تقسیم کی گئی. یہ تقریب حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں واقع ریڈ روز پیلس میں منعقد ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں عوام، پارٹی ذمہ داران اور معزز شخصیات نے شرکت
شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ منارٹیز فائنانس کارپوریشن کے تحت فراہم کی جانے والی یہ امداد اقلیتی برادری کے نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک اہم کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائکس نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے میں مدد فراہم کریں گے، جبکہ سلائی مشینیں خواتین کو گھریلو صنعت کے ذریعے معاشی خود کفالت کی راہ پر گامزن کریں گی۔ رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام کے لیے اسی طرح کی اسکیمات مستقبل میں بھی جاری رکھی جائیں گی۔ تقریب کے اختتام پر مستحقین میں بائکس اور مشینوں کی باقاعدہ تقسیم عمل میں آئی اور شرکاء قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں اس موقع پر محمد علی شبیر اور محمد اظہر الدین بھی موجود رہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ تقسیم کیا۔ گورنمنٹ کا پروگرام ہے، کیا ہے صاحب؟ پریس کا ہے تو پریس کی جگہ پیسہ بٹھا دیں آپ۔ نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے۔ گورنمنٹ کا پروگرام نہیں کوتوال صاحب غلط ہے یہ۔ نہیں سنتا میں، نہیں غلط ہے یہ، ضائع بھی نہیں کرتا۔ نہیں ہوتا ویسا، آپ کو اتارو، آپ کو اتارو، نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تھا ایسا بتا کے آپ کو، نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا آندھرا یونیورسٹی میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب کیمپس میں RSS کارکنان کی جانب سے مارچ نکالا جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے کیمپس میں راشٹر سوم سیوک سنگھ RSS کی سرگرمیاں جاری تھی۔ جب گراؤنڈ میں مارچ کیا جا رہا تھا تو بعض AU طلبہ نے اجازت نامے کے بارے میں سوال اٹھایا۔ اسی بات پر طلبہ اور RSS سے وابستہ افراد کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے کشیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ طلبہ نے الزام لگایا کہ ان پر حملہ کیا گیا اور انہیں مارا پیٹا گیا۔ واقعے کے بعد یونیورسٹی کیمپس میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اور حالات میں تناؤ دیکھا گیا۔ ادھر AU کی مختلف طلبہ تنظیموں نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جلد ہی مشترکہ جدوجہد اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے تاحال باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم کیمپس میں صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی۔ اتر پردیش بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے 2026 ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات 18 فروری سے 12 مارچ 2026 تک منعقد۔ ان امتحانات کے لیے اس سال 53,37,778 امیدوار رجسٹرڈ ہیں، جن میں 27,61,696 ہائی اسکول اور 25,76,082 انٹرمیڈیٹ کے طلبہ و طالبات شامل ہیں۔ امتحانات کو مکمل طور پر منصفانہ، شفاف اور منظم طریقے سے منعقد کرنے کے لیے ریاست بھر میں 8,033 امتحانی مراکز قائم کیے گئے، جن میں 596 سرکاری اسکول، 3,453 غیر سرکاری امداد یافتہ اور 3,984 سیلف فائنانس اسکول شامل ہیں۔ ثانوی تعلیم کی وزیر مملکت آزادانہ چارج گلاب دیوی نے امتحانات سے قبل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سیکنڈری لکھنؤ کیمپ آفس میں قائم ریاستی سطح کے کنٹرول روم کا افتتاح کیا تھا۔ مغربی بنگال میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR سے متعلق کام میں لاپرواہی برتنے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI کے ذریعے معطل کیے گئے 7 اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران AERO کو ان کی ملازمتوں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سپاہر نامہ نگاروں سے کہا کہ ان کا الیکشن سے متعلق کسی کام میں کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن ریاستی حکومت کی طرف سے انہیں متبادل حلقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں اچھا کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ECI پر 7 AERO کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا بھی الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ کمیشن مسلسل الیکشن افسران کو دھمکیاں دے رہا اور ریاستی حکومت کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر رہا۔ انہوں نے کمیشن سے جمہوری طریقے سے کام کرنے کی اپیل کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر ینتر کے سمراٹ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।